وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ابلیس و شیاطین کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. گزشتہ دروس میں ہم نے قرآن کریم کی ان آیات استعاذہ کو ملاحظہ کیا. آج ہم اس سے آگے ایک اور آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں تقریباً 30 کے قریب موضوعات بنتے ہیں جو شیطان سے مربوط ہیں، یعنی شیطان کی جانب سے جو اقدام کیا جاتا ہے اس سے مربوط ہیں. اور اگر اس کو شامل کیا جائے کہ شیطان سے جو خداوند متعال نے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کا تعارف کرایا ہے، تو یہ 40 کے قریب ہمارے پاس ہیڈنگز بن جاتی ہیں. تو ان میں سے ہم بعض کا مطالعہ کر چکے ہیں. اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی فرق الفاظ میں آ جاتا ہے. ہم اردو میں ایک ہی ترجمہ الفاظ کا کرتے ہیں. مثلا اگر اغوا کرنے کا تذکرہ وارد ہو اور اسی طرح سے زینت کا، گمراہ کرنے کا، تو اگرچہ یہ الفاظ جدا ہیں لیکن اردو میں ترجمہ یکساں کر دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں جو الفاظ بیان کیے ہیں انہیں انتخاب کیا ہے ایک معنی بیان کرنے کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مترادف ذکر کیے ہوں، بلکہ انتخاب کیا گیا ہے. انتخاب سے مراد یہ ہے کہ جو معارف الہی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ہدایت دینی ہے، وہ بہت عظیم معارف ہیں، اور انسان عام سطح کا انسان اسے فوراً نہیں سمجھ سکتا. یعنی مطالب بہت عمیق اور عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں. لیکن الفاظ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو کون سا لفظ ان معانی کو سب سے بہتر طور پہ بیان کرتا ہے، اس کا انتخاب ضروری ہے. مثلا آپ نے اپنی ایک بات سمجھانی ہے، آپ کئی طرح کے الفاظ لے کے آتے ہیں، تو ان میں سے آپ کی کوشش ہوگی وہ لفظ انتخاب کریں جو آپ کے معنی کو جو سینے میں موجود ہے اسے سب سے بہتر طور پہ ذکر کر سکے. اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو معارف الہی سے متعارف کرانا تھا یا ہدایت سے روشناس کرانا ہے، اس لیے جو لفظ اس معنی کو سب سے بہترین طریقے سے ظاہر کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ الفاظ ظاہری طور پہ مترادف نہیں، اگرچہ اردو میں ایک ترجمہ ہے. مثلا قرآن کریم میں لفظ ہے سوّلا. اب سوّلا کہتے ہیں کہ پرزینت کر کے دکھانا ایک شے کو. اسی طریقے سے ہے زین لہم الشیطان، شیطان نے مزین کر دیا. اب زینت اور سوّلا میں فرق ہے. اردو میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ زینت ہی کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں الفاظ میں کیا ہے؟ فرق ہوگا. اس کی آپ جب لغوی دقت میں جائیں گے تو فرق آپ کے لیے عیاں ہوگا. اسی لیے کلمہ ہے املا، کہ سول لہم و املا لہم. املا کہتے ہیں کہ تاخیر کر کے دکھانا، یعنی ابھی تمہاری زندگی بڑی پڑی ہے، مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے، مہلت سے آمادہ فضا کر کے دکھانا، یہ املا ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اضل لہم الشیطان، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا. یا وسوسہ لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. یا دلاہما بغرور، شیطان نے ان دونوں کو مثلا فریب دیا، دھوکہ دیا. اب یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ خود قابل تشریح ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس یہ موضوعات مختلف ہو جاتے ہیں. بہرحال آج ہم ایک اور اس میں آیت کریمہ کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک موضوع استعاذہ کے حوالے سے جو آیات تھیں وہ آپ کی خدمت میں اجمالی طور پہ ان کی تشریح پیش کی گئی. سورہ نور آیت نمبر 21 کو ملاحظہ کریں. سورہ نور آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو شیطان کے خطوط کے اوپر مت چلو، مت پیروی کرو شیطان کے خطوط کی. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو بھی شیطان کے خطوات کی پیروی کرے گا وہ اسے فحشاء اور منکر کا حکم دے گا. یہاں پہ آپ یہ خود استنباط کر سکتے ہیں کہ امر دینا بھی اس کی طرف سے ہے. ایک کلمہ امر کا ہے، ایک کلمہ گفتگو کا ہے. قال الشیطان، و شیطان نے کہا، گفتگو کی. یہ خصوصیات
دقت کرنے پہ بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے عیاں کرتی ہے، لیکن آپ اس آیت کے اوپر ذرا توجہ کیجئے، کیونکہ یہ خطوات شیطان کا تفصیلی تعارف آیت کریمہ پیش کر رہی ہے۔ یعنی شیطان کے ایک اور پہلو کو جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ خطوات شیطان ہیں۔ شیطان کے خطوہ کہتے ہیں قدم کو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس کے یعنی طریقے پہ اس کی پیروی مت کرو، چونکہ جو بھی شیطان کی خطوات پہ چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، وہ اسے فحشاء اور منکر کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تمہاری اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے ایک شخص بھی پاکیزہ نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے یعنی مشیت الہی جس سے وابستہ ہو جائے وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ خطوات شیطان کو ذکر کر رہی ہے، جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا۔ اس میں دقت کریں کہ خطوات شیطان سے اتباع سے بچنے کے لیے فضل الہی کی طرف مراجعے کا ایک نوع رہنمائی کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو آپ اعوذ کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، ادھر ہمارے پاس جہاں شیطان کا ایک اور پھندا، جال، فریب اور اس کے جو بچھائے ہوئے مختلف طرح کے پلان منصوبے ہیں، ان میں سے ایک اور کو ذکر کیا، وہ اس کے قدم ہیں، خطوات شیطان ہیں۔ لہذا اگر کسی شخص کو خطوات شیطان کی پہچان ہو جائے، اسے اپنا وظیفہ معلوم ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دین وظیفے کی جانب سے آتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے درس پڑھیں گے کہ عہد و پیمان اور میثاق کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو کیوں ایک قسم کا مجہول ناشناختہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر عہد و پیمان اور میثاق یاد رہے تو خطوات شیطان کی پیروی انسان کرنے سے بچ جائے گا۔ لہذا دین کے اندر وظیفے کے طور پہ ایک عمل کو انجام دینا، یہ بالا ترین ایک عمل کہلاتا ہے۔ بالا ترین عمل سے کیا مراد ہے؟ ایک عمل کو آپ متعدد انگیزوں سے بیان کر سکتے ہیں، یعنی انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا میں عمل اس لیے انجام دیتا ہوں جہنم سے بچ جاؤں، عمل اس لیے انجام دیتا ہوں جنت کو حاصل کر لوں۔ دونوں کا بیان آیات روایات میں وارد ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عمل میں انجام دیتا ہوں اطاعت ہو جائے، مجھے نہیں غرض جنت یا جہنم کی، اپنے مولا کی اطاعت ہو جائے۔ ایک دفعہ میں اس لیے انجام دیتا ہوں یہ عمل چونکہ میرا وظیفہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میری مسئولیت یہ ہے کہ میں اسے انجام دوں۔ یہ عمل کی نوعیت جدا ہے بقیہ کی نسبت۔ اب آپ صرف ثواب کے پیچھے نہیں ہیں، اب آپ صرف آگ یا جہنم یا تکلیف سے بچنے کے پیچھے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے کسی شے کا علم نہیں ہے، مجھے اپنے وظیفے کا علم ہے کہ میری ذمہ داری یہ بنتی ہے میں نے اسے انجام دینا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر بھی ہے مدارج، اس لیے انجام دیتا ہوں چونکہ محبت ہے، اس سے عشق ہے، یہ بالا ترین ایک مرتبہ ہے۔ عشق اور محبت کے روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بیان باقاعدہ وارد ہوا۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے طائفے ہیں جو عبادت انجام دیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اس لیے عبادت انجام دی تاکہ جہنم سے بچ سکیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اس لیے انجام دی تاکہ جنت میں جا سکیں، یہ حریص لوگوں کی عبادت ہے۔ اور ایک وہ ہیں کہ انی اعبد، کہتے ہیں کہ میں اس لیے عبادت انجام دیتا ہوں تاکہ میں اللہ کی محبت، حباً لہو، کس وجہ سے؟ حباً لہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اگر حوالہ ہمارے سامنے آ جائے تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں۔ یہ کتاب المسترشد میں روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ کتاب ہی ہماری قدیمی کتابوں میں سے ہے۔ 326 ہجری میں ایک معروف شخصیت محمد بن جریر بن رستم طبری، شیعہ طبری ہیں یہ گزرے ہیں، انہوں نے المسترشد فی الامامۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ کتاب لکھی ہے
اس میں بھی اس کو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، نہیں معذرت، یہ کتاب نہیں، الکافی میں یہ روایت ہے، الکافی میں روایت ہے اور صحیح سند روایت ہے۔ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکافی کی اس روایت میں کہ ان العباد ثلاثۃ، بندے کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے ہیں۔ قوم عبد اللہ عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید، کیونکہ ہم نے اس کا آخری حصہ احرار کے نام سے سنا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے تکرار کر رہا ہوں، وَإِلَّا یہ اکثر بیشتر مومنین نے روایت سنی ہوتی ہے، لیکن اس روایت کو محبت کے پہلو سے آپ ملاحظہ کریں، کیونکہ محبت اور احرار کا آپس میں تعلق ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ آزاد نفس ہے، وہ غلام نفس نہیں ہے، وہ آزاد نفس ہے، وہ محبت کے دوش کے اوپر آگے قدم اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اس روایت میں آپ دیکھیں کیسے تعلق قائم کیا گیا ہے کہ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے خوف کی وجہ سے عبادت کی، یہ غلاموں کی عبادت ہے، بس خوف کی بنیاد پہ عمل انجام دینا یہ کس نوع کی عبادت ہے؟ غلام کی عبادت ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات حالت خوف انسان پہ طاری ہوتی ہے اور انسان اس لیے عبادت انجام دیتا ہے، لیکن یہ وہ افضل عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کوئی ممنوع عبادت نہیں ہے۔ انسان کو جہنم کے خوف سے بھی کانپنا چاہیے، جہنم کا خوف رکھنا چاہیے، اور اس کے خوف کی وجہ سے بھی عبادات انجام پاتی ہیں، اور مقام خائفین یہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے کہ ثواب کی خاطر، یہ جو ہے عبادت الاجرا یا حریص لوگوں کی عبادت، اور ایک عبادت کیا ہے، امام فرماتے قوم عبد اللہ عز وجل حبا لہ، میں اس کی محبت میں عبادت کو انجام دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ عبادت احرار ہے، اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا فَتِلْكَ عبادت الاحرار وَهِيَ افضل العبادہ۔ بس 2 موضوع ہمارے پاس ہو گئے، یہ توجہ کریں۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، ایک دفعہ یہ بحث ہے کہ افضل ترین طریقہ کار یا افضل ترین عبادت و عمل کون سا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہوں۔ اب اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے انسان تو اس کے مدارج ہیں اپنی جگہ پہ، بس انہی مدارج میں سے ایک ہے کہ وظیفہ اور ذمہ داری کی اساس کے اوپر عمل انجام دینا۔ یہ جو ذمہ داری کی اساس پہ عمل انجام انسان دیتا ہے، یہ حتماً و حتماً خطوات شیطان سے بچ جائے گا، کیونکہ اس میں اطاعت جنم لیتی ہے۔ بس اطاعت کا تعلق کس سے ہے؟ ذمہ داری کے باب سے ہے، یہ 2 جدا جدا چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا غلامی کا تعلق خوف سے ہے، اجرت اور حرص کا تعلق، طمع کا تعلق ثواب سے ہے، ثواب کے لیے طمع کی جاتی ہے۔ آپ ماہ مبارک رمضان کی دعائیں بھی پڑھیں، اس میں یہ کلمہ تکرار سے وارد ہوا ہے کہ اللہ کے ثواب کی میں طمع کرتا ہوں، اللہ کے عذاب سے میں خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں۔ اور احرار، کیونکہ ہر انسان آزاد ہونا چاہتا ہے۔ جیسے ہم ہیں کہ ہمیں ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ ہم کیوں بالفرض ان تعلیمی برناموں کے ماتحت رہیں جو ہمیں مثلا حوزہ علمی ہمارے سر پہ مسلط کر دے۔ میں فلاں قوانین جو ملک کے ہیں اس کی کیوں رعایت کروں، ٹریفک کے قوانین کی کیوں رعایت کروں؟ انسان اپنے وجود میں ایک تقاضا رکھتا ہے حریت کا، لیکن آزادی مطلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نہیں قرار دی، کیونکہ جو مطلق لامحدود ذات ہے اس کے لیے آزادی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ لیکن جو محدود ہستی ہے، محدود خلقت ہے، اس کی آزادی بھی کیا ہے؟ محدود۔ نفس کیا تقاضا نہ کرتا ہے وجود میں؟ لامحدود ہو جاؤ۔ اسے کہتے ہیں خدائی کا تقاضا کرنا۔ تکبر کی اساس کی بنیاد پہ یہ خیالات انسان کے وجود میں پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس مرض کا علاج کرے گا تو بچے گا۔ ان معلومات کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ آج کا درس ہمیں یہ بات بیان کرے گا کہ معلومات کا فائدہ ہے یا نہیں۔ صحیح ہے؟ آج کے درس میں ہم چند احادیث پڑھیں گے اس پہلو سے کہ شیطان سے بچنے میں یہ جو معلومات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کتنا اثر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اگر مرض کی حد تک کوئی برائی پہنچ گئی ہے نفس میں، آپ اس سے توقع نہ رکھیں کہ نصیحتوں سے یا کسی اور چیز سے وہ بچ جائے گا۔ جیسے ہی اس کو فرصت ملے گی وہ مرض کی اساس کے اوپر اثر دکھائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے پین کلر کھا لی جس کی وجہ سے درد نہیں ہو رہا، درد ہونے کا یہ مطلب ہے اندر مرض ختم ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ بہت سارے افراد کو پکڑ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، ان کو فشار اور دباؤ میں لا سکتے ہیں،
لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑی سی آزادی ملے گی اس مرض کی اساس کے اوپر وہ اثر دکھائیں گے یا نہیں؟ یہ وہ اہم نفسیات ہے انسان کے لیے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو شیطان سے بھی بچاتا ہے اور اپنے دشمن کی بھی شناخت کرتا ہے، کیونکہ دشمن تو آپ کا روپ دھار کے آتا ہے، یعنی دشمن کبھی بھی مخالف روپ دھار کے نہیں آئے گا، وہ میدان جنگ میں جب آشکار جنگ ہوتے تبھی روپ ظاہر آشکار دھار کے آتا ہے، لیکن اپنے گھرانے کے اندر منافق کسی کو کہتے ہیں کہ چہرہ اس کا دوستوں والا ہے لیکن دل اس کا دشمنوں والا ہے، ظاہر اس کا مومنین والا ہے لیکن قلب اس کا وہ منافقین کافروں والا ہے۔ اس لیے یہ آپ کی خدمت میں آیت کی طرف ہم پلٹتے ہیں کہ ایک دفعہ ذمہ داری کے باب سے عمل انجام دینا اور ایک ہے محبت کے باب سے۔ محبت کے باب سے انجام دینا حریت سے تعلق رکھتا ہے۔ محبت کے اپنے آثار ہیں، آثار کے علاوہ محبت نہیں پہچانی جاتی، یہ ذہن نشین ہم کریں۔ جیسے کہ یہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ ہمارے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہار میں اس کو نقل کیا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے اسے اور وہ رات کو سوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیا ہر محبت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ تنہائی میں اپنے حبیب سے بات چیت کرے، ملاقات کرے؟ تو جب یہ سارے کے سارے سو رہے ہوں اور رات کا اندھیرا پوری زمین پہ چھایا ہوا ہو تو یہ کیوں اپنے بستر سے جدا ہو کہ اٹھ کے مجھ سے گفتگو نہیں کرتا؟ لہٰذا ہم نے کہا آثار محبت ہوتے ہیں۔ محبت دعووں سے اور باتوں سے کبھی بھی نہیں پہچانی جاتی، اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہیں۔ آئیں اب ہم اس واپس آیت کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ نے یہ دو عنصر دیکھے کہ جس میں انسان عمل انجام دے تو حتماً و حتماً شیاطین سے بچ جائے گا۔ اطاعت، چونکہ خطوات شیطان کو پہچاننے کے گا اس کے پیچھے نہیں جانا۔ میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں نے اللہ کی حجت کے پیچھے جانا ہے، خلیفۃ اللہ کے پیچھے جانا ہے۔ خلیفۃ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اور فرشتوں کو سر تسلیم خم کرایا۔ مسخر کائنات اللہ تعالیٰ نے حجت اللہ و خلیفۃ اللہ و بنی آدم کے لیے کی۔ لہذا یہ ہمارے پاس دو عنصر ہو گئے۔ محبت، اس میں کبھی بھی محبت کرنے والا محبوب کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، یہ اس کے آثار میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے فضل اللہ و رحمہ۔ اللہ کا فضل اور رحمت تلاش کرے، یعنی علاج پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خطرات تو بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان خطرات سے بچنا کیسے ہے یہ موضوع ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اب ٹائم بھی ہمارے پاس کم رہ گیا کہ چند ماہ مبارک رمضان کی راتیں رہ گئی ہیں، لہٰذا یہ علاج اس کو پکڑتے چلے جائیں۔ علاج میں ایک آپ نے استعاذہ دیکھا کہ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، خود خدا سے مناجات کرنا، یہ احساس کرنا کہ خداوند متعال میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدینی، کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب بھاگے اور فرعون پیچھے پیچھے لشکر لیے آ رہا تھا تو کیا ہوا؟ دریا پہ پہنچے تو پھنس گئے۔ تو انہوں نے یہی کہا پورے لشکر نے، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدینی، وہ میری ہدایت کرے گا۔ یعنی رہبر معظم کی زبانی بومبست نہیں ہے مومن کی زندگی میں، بند گلی کا تصور مومن کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے انسانی زندگی میں۔ شیطان یہ دکھاتا ہے کہ بس تم پھنس گئے ہو، تم بند ہو گئے ہو، تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن کی آیت بیان کرتے یہ حجت الہی نبی خدا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، ان معی ربی سیہدینی۔ بس ایک استعاذہ میں معیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ جو استعاذہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ معیت کے ساتھ ہے، اللہ سے اپنے آپ کو ربط دینا۔ دوسرا طریقہ کار کیا تھا؟ ذمہ داری کا احساس، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اطاعت کا پہلو۔ قرآن کی کثیر آیات ہیں، اس کے اوپر ہم نہیں آئیں گے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن اطاعت کا ذمہ داری سے تعلق ہے، وظیفے سے تعلق ہے، یہ ذہن نشین کریں۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے یہ جو آیت ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، ابدا ایک شخص بھی تم میں سے پاکیزہ نہ ہوتا۔
زکا کہتے ہیں نشو نما پانے کو نا، یعنی برائیاں ساری، یعنی جو نقصان دہ چیزیں وہ ہٹ جائیں، اور جو نشو نما کے لیے اہم عوامل ہیں، اسباب ہیں، وہ مہیا ہو جائیں، تو تب ایک چیز نشو نما پاتی، یعنی انسان کا پاکیزہ ہونا۔ کن چیزوں سے پاکیزہ ہونا؟ تمام کے تمام گناہوں سے پاکیزہ ہونا۔ قرآن یہ بیان کر رہا ہے اگر کائنات کے اندر کوئی پاکیزہ نفس رہا ہے یا پاکیزگی میں آ گیا اور گناہوں سے محفوظ رہا کبھی بھی کسی بھی مورد میں، تو اس میں اس کا زیادہ کمال ہے یا فضل الہی و رحمت الہی کا زیادہ کمال ہے؟ آیت بیان کرتی ہے فضل الہی و رحمت الہی کا کمال ہے۔ قرآن کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے فضل الہی، یعنی ہم کون سا کام انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عطا ہوگا، کون سے کام انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عنایت ہوگی، ان کاموں کی آپ ایک لسٹ بنا دیں۔ یہ ایک ہمارا موضوع قرآنی تفسیر موضوع کے ضمن میں، سورہ یونس کے ضمن میں یہ موضوع گزر چکا ہے، فضل الہی کے تمام آیات ہم نے اس میں مطالعہ کی، اور کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اللہ کا فضل جاری ہوتا ہے۔ فضل کے متلاشی رہیں، جیسے کہ یہ احادیث میں اور دعاؤں میں بھی وارد ہوا ہے کہ اے پروردگار تو وہ انجام دے جو تیرے لائق ہے، جو تیرے لائق چیز ہے وہ انجام دے، میرے ساتھ عدل سے انجام نہ دے فیصلہ، اپنے فضل سے میرا فیصلہ فرما۔ جیسے یہاں پہ بھی آیت کو دیکھیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے پاکیزہ نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مشیت الہی جس سے وابستہ ہو جائے وہ پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سمیع علیم ہے۔ لہذا مومن کو کس کی خطوات شیطان سے بچنے کا یہاں پہ ہمیں کیا، گویا کہ سیاق سے اگر ہم مطلب سمجھیں تو کیا ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے خطوات شیطان سے بچنے کے لیے؟ کہ اللہ کے فضل کے متلاشی بنو، اللہ کی رحمت کو تھام لو، اللہ کے فضل کو تھام لو۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن میں واضح حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ شیطان کی خطوات کی پیروی ہرگز نہ کرو، چونکہ جس نے بھی خطوات شیطان کی پیروی کی تو اس کے لیے کیا قرار پائے گا؟ شیطان اسے کیا حکم دے گا؟ دو چیزوں کی، ایک ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ الْفَحْشَاءَ، اور دوسرا کیا ہے؟ وَالْمُنْكَرَ۔ یا وہ بندہ جس نے خطوات شیطان کی پیروی کی وہ فحش شے کو انجام دے گا، فحاشی کو، یا منکرات کو انجام دے گا۔ منکرات سے کیا مراد؟ ہر وہ چیز جس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اسے کہتے ہیں منکرات۔ مثلا یہ حاکم ہے، حق یہ بنتا ہے اس کا انکار کیا جائے، اس کا اقرار کرنا خطوات شیطان کہلائے گا، اور جس کا انکار کرنا چاہیے تھا آپ نے انکار نہیں کیا اس کا، جیسے یہ خطوات شیطان میں قرار پائے گا۔ لیکن اگر کوئی انکار کرے گا تو خطوات شیطان سے دور ہو جائے گا۔ شیطان ہے کہ جو حکم دے رہا ہے اس حاکم کو مانو، اس نظام کو مانو، اس فلاں بات کو مانو، یہ والا انتقام لو، یہ والا بدلہ لو، حکم دیتا منکرات کا۔ جس کا انکار کرنا چاہیے، منکر کی تعریف کیا ہے؟ اصل تعریف یہی ہے منکر کی، چاہیے یہ کہ اس کا انکار کیا جائے، اسے کہتے ہیں منکر۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ چاہیے یہ کہ اس کو پہچانا جائے، معرفت اس کی حاصل کی جائے اور اپنے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اسے کہتے ہیں معروف۔ اب قرآن نے ایمان کی شرط آیا کفر کو قرار دیا یا نہیں؟ کفر قرآن کریم میں ہمیشہ منفی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بعض آیات میں مثبت بھی ہے۔ اگر انسان ایک کفر کرنا لازم ہے، یعنی انکار کرنا لازم ہے، اور ایک کفر سے بچنا لازم ہے، جن کفریات سے بچنا لازم ہے اس کا بھی قرآن نے تعارف کرایا ہے، اور جس کفر کو انجام دینا چاہیے اس کا بھی تعارف کرایا ہے۔ تمسک نہیں ہو سکتا عروۃ الوثقی سے جب تک کفر انجام نہ دے۔ کس کا کفر؟ طاغوت کا کفر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یعنی کفر کرے، اس سے ٹکرائے، انکار کرے طاغوت سے، اللہ پر ایمان لائے۔ جب تک یہ دو عمل انجام نہیں پائیں گے تمسک بالعروۃ الوثقی جنم نہیں لیتا۔
یہی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں آزمائش رکھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کو انجام دو. یہ عبادتوں کی تقسیم، سب عبادتیں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ عوام الناس کا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہی والا ہے. انہیں تو یہ والے فلسفے سمجھ نہیں آنے. محبت وہ ہے، وہ اہل ذوق کے لیے ہیں، محبت انہی کی ایک راہ ہے. لیکن عوامی جو ہم لوگوں کا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ثواب بیان کیا جاتا ہے تو اندر ایک طمع جنم لے لیتی ہے، پھر اس کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یا ڈرایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بچتے ہیں. اس لیے عبادت وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت جنم لینی چاہیے. بہرحال عبادت جنم لینے کے لیے یہ 3 طریقے ہمیں عوام میں بیان کرنے چاہیے. اب کون کس راہ کا ہے وہ اس کے مطابق عبادت انجام دے لے گا. صحیح ہے، عبادت عبید بھی ہے، عبادت حریث بھی ہے، یا عبادت اجیر بھی ہے، اور عبادت احرار بھی ہے جو حب اللہ ہے، فقط اللہ کی محبت کے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ عبادت تنہا جنم نہیں لیتی جب تک اس کا دوسرا رکن مکمل نہ ہو. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو. صلیب لٹکا کے کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ وہی آستینوں میں بت گھسائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تکبیر بلند کر رہے، یہ کون سی تکبیر ہے؟ لہذا عبادت جنم ہی تب لیتی ہے جب طاغوت سے اجتناب کرے. اگر طاغوت سے اجتناب نہیں ہوتا، جنم لیتا، یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو نہ عبادت عبید ہے، نہ عبادت اجیر ہے، اور نہ عبادت احرار ہے، محبین ہے. یہ مطلب جب آپ کی خدمت میں سامنے آیا کہ منکرات کی بحث میں جب آپ آئیں گے تو منکرات، کیونکہ یہاں پہ فحشا والمنکر سے فوراً ذہن میں یہی آتا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شراب نہیں پینی، نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالنی، نشہ نہیں کرنا، آپ نے نمازیں بس پڑھو. بس چند منکرات کا اور چند معروف چیزوں کا ہمیں تعارف کرایا گیا ہے. لیکن ترتیب میں دیکھیں، سب سے بڑا منکر جو کہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بیان فرمایا، اس کی طرف توجہ نہ دلائیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اسی کی اساس کے اوپر تو شیعہ سنی 2 گروہ سیاسی طور پہ 2 گروہ بن گئے. اور وہ کیا ہے؟ تکبر کی اساس پہ یا حسد کی اساس پہ. ابلیس نے اس دور میں خلیفۃ اللہ کے سامنے سربہ سجود ہونے سے انکار کر دیا، یعنی اطاعت سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. بس ہر دور میں جب بھی خلیفۃ اللہ و حجت اللہ کا انکار کیا جائے گا تو یہ خود ایک منکر ہے. اس لیے ابلیس اس کے اوپر ابھارے گا کہ تم منکرات کو انجام دو. کیا مطلب؟ اس عمل کو مت انجام دینا جو حجت الہی کی جانب سے ہے. نمازیں پڑھو لیکن اس طریق سے نہیں جو حجت الہی کے طریق سے ہے. عبادتیں کرو اس طریق سے نہیں جو حجت الہی کے طریق سے ہے. حج اور طواف کرو لیکن اس طریق سے نہیں جو حجت الہی کے طریق سے. یہ شیطان کی آواز ہے. وہ یہ تھوڑی کہ عبادت چھوڑ دو، اس نے تو حجت الہی سے ٹکر لینی ہے نا کہ عبادت سے. وہ کہے گا تکبیریں بلند کرتے رہو، حج کرتے رہو، اس میں کیا مسئلہ ہے، ذکر پڑھتے رہو. لہذا اصل ٹکر اس کی حجت الہی سے. اس لیے جہاں حجت الہی کے خطوات پر عمل نہیں ہے وہ خطوات شیطان ہے. بس ہمارے پاس خطوات شیطان کی کیا تعریف آئی؟ کیسے پہچانے خطوات شیطان کیا ہیں؟ ہر وہ خطوہ، ہر وہ قدم جو حجت الہی سے تعلق کو قائم نہیں کرتا یا ان کے مطابق نہیں ہے وہ خطوات شیطان ہیں. وَإِلَّا ہم خطوات شیطان کی کیا تعریف لے کے آئیں؟ اگر ہم سے وہی فحشا اور منکرات لے کے آئیں تو پھر ہم ان کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کیا، عبادتیں انجام دے رہے ہیں، خدمت خلق انجام دے رہے ہیں. اسی طریقے سے خوارج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے زیادہ تو عبادت گزار اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جو زاہد اور عابد بن کے سامنے آئے. لہذا خطوات شیطان کو پہچاننے کے لیے شیطان کی دشمنی کو پہچاننا لازم ہے. اس کی دشمنی تکبر اور حسد کی اساس پہ کس سے ہوئی تھی؟ خلیفۃ اللہ سے تھی یا کسی فرشتے سے تھی؟ خلیفۃ اللہ سے ہوئی، یعنی فرشتوں سے بھی اس کی ٹکر ہے. اب کیوں وہ فرشتوں سے ٹکر ہے؟ کیونکہ ان کے گروہ سے باہر نکال دیا گیا. باہر نکال دیا گیا تو فرشتہ اور شیطان اب ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے. فرشتہ کس کا حامی ہے؟ کیونکہ وہ درمیان میں ایک تیسرا گروہ بن گیا. ٹکر ہوئی ابلیس کی کس سے؟ خلیفۃ اللہ سے. خلیفۃ اللہ سے ٹکر ہوئی تو فرشتے تیسرا گروہ بن گیا. کس کے حامی ہیں فرشتے؟
جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا. کس کے سامنے سر تسلیم خم کیا؟ خلیفۃ اللہ کے. بس خلیفۃ اللہ کا اصل لشکر یہ فرشتے ہیں. اگر ہمارے پاس فرشتوں کی جانب سے کوئی خیر کی بات آتی ہے تو وہ کہاں سے صادر ہو رہی ہے؟ کہاں سے فرشتے کے پاس پہنچ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کو اس کے لیے واسطہ قرار دیا. لہذا اصل لشکر خلیفۃ اللہ کا کون ہے؟ وہ یہی فرشتے ہیں. یہ فرشتوں سے ہمارا تعلق جڑنا چاہیے. بس آپ نے خطوات شیطان کو ملاحظہ کیا کہ خطوات شیطان کا قرآن کریم نے تکرار سے بیان کیا ہے. پھر جو کچھ مثالیں دی ہیں جن میں سب سے زیادہ ڈر ہے کہ انسان خطوات شیطان پہ عمل کر لیتا ہے. یعنی خطوات شیطان پہ عمل کرنے کے حوالے سے بعض ایسے موارد ہیں جن میں ڈر لاحق ہے کہ انسان ان میں خطوات شیطان پہ جلد چل پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے وہ موضوع ہمیں ذکر کرتی ہیں. دوبارہ میں یہ عرض کر دوں، تکرار اس میں بیجا نہیں ہے، ذہن نشین تاکہ یہ مطلب ہو جائے. خطوۃ الشیطان یا خطوات الشیطان، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ فکر، ہر وہ موقف جو حجت الہی سے صادر نہیں ہے یا جو حجت الہی کے مطابق نہیں ہے، ان کی رضایت کے دائرے میں نہیں ہے، وہ خطوہ شیطان ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے حجت الہی سے ٹکر لی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے حجت الہی کے خلاف کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اس لیے ممکن ہے اب شیطان کیا کہتا ہے کہ اصلاً کوئی نماز ہی نہ پڑھے، وہ یہ تو نہیں کہے گا. وہ کہے گا حجت الہی کے مطابق نہ پڑھو، اس سے دین نہ لو، اس کے مطابق نہ چلو. اور یہی ایک فساد ہمارے معاشرے میں اس ٹائم تمام بغیر کسی استثناء کے تمام فرقہ جات میں موجود ہے. ہر فرقے میں چیزیں اپنی طرف سے اٹھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. آیا دیکھیں حجت الہی راضی ہے یا نہیں؟ آیا یہ فکر حجت خدا کی فکر ہے یا نہیں؟ آیا خلیفۃ اللہ جو ہیں وہ اس عمل کے اوپر وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ اسے دیکھنا لازم ہے، وَإِلَّا اس کے برخلاف جو ہے وہ خطوۃ الشیطان بن جائے گا. مثال کے طور پہ ایک واقعہ گزر چکا، آپ کی خدمت میں نہیں پڑا، کیونکہ واقعات اہل سنت کی کتب میں بھی بہت سے ہیں. ان واقعات کی ہمیں سندی کوئی تحقیقات کی بڑی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل اس میں پیغام ہے. وہ جال، وہ بہانہ، وہ منصوبہ، وہ فریب جو شیطان نے دیا ہے، وہ اصل پیش نظر ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا. ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، وہ مستحب عبادتیں ہی کر رہا تھا. بہرحال عبادتوں میں لگا ہوا تھا. اس کی ماں مسلسل آوازیں دیتی رہی، وہ پاس پہنچ گئی، مسلسل آوازیں دیتی رہی، لیکن اس نے نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ نا امید ہو کے واپس لوٹ گئی. تو اس کے اعمال کو ہم اس واقعے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اعمال اکارت کر دیے. یعنی جو نہیں سمجھ سکتا خطوہ شیطان کیا ہے، وہ کیسے عبادت انجام دے؟ اس جگہ پر اس ماں کی آواز کے اوپر لبیک کہنا، یا اس کے تڑپتے دل اور اس کے دل کے اندر جو شدید ایک طلب موجود تھی اس کا پورا کرنے کے لیے قدم اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضایت کا باعث تھا. لیکن وہ سجدوں میں اور رکوع میں لگا رہا. ہر ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر ہی بس رکوع سجود میں ہی مصروف رہیں، جبکہ جی بیت اللہ کے اندر ہم رکوع سجود میں مصروف ہیں. آپ دیکھیں کہ رب کیا چاہتا ہے، رب کی رضایت کیا ہے. ممکن ہے کہ رب کی رضایت یہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ مشرکین ان کے والدین ہیں، وہ کہتے تھے، رسول اللہ فرماتے بیٹے کو جو ان پر ایمان لایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، کہتے ہیں وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کہتے ہیں برداشت کرو لیکن خدمت کرو. ادھر رضایت رسول کیا ہے؟ رضایت رسول یہ ہے کہ جا کے والدین کو ماریں؟ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایت اس میں تھی کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، اس خدمت کے نتیجے میں والدین مسلمان ہو گئے اس کے. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ خطوہ شیطان کو پہچاننے کے لیے معرفت حجت الہی بہت ضروری ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. وہ نمازیں پڑھتا رہے تب بھی جاہلیت کی موت مرے گا. جیسے یہ بنی اسرائیل کا عابد نمازیں سال ہر سال سے پڑھ رہا ہے، وہ اسے اپنی والدہ کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی، اسے پتہ ہی نہیں ہے رب کی رضا کیا ہے. یا وہ واقعہ جو الکافی سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا گیا کہ اس کا فہم ہی نہیں تھا عابد کا. ابلیس آیا، ابلیس نے کارندہ اپنا بھیجا
وہ نمازیوں کی طرح مسلسل نمازی پڑھتا رہا. اس نے کہا کہ کیسے تو اس مقام پہ پہنچا؟ میں تو تھوڑا بہت سوتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، تو نہ سوتا نہ آرام کرتا ہے. اس نے کہا بس ایک گناہ انجام دیا تھا، اس کی وجہ سے اس جگہ تک پہنچ گیا. کہا وہ کیا گناہ تھا؟ میں بھی گناہ کروں؟ تو اس نے کہا میں نے فلاں خاتون سے زنا کیا تھا اور اسے اتنے پیسے دیے تھے. اس نے کہا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، رزق تو اللہ کی طرف سے ہر روز آ جاتا ہے. تو اس نے بھی پھر معجزہ اور کرامت دکھائی اور مثلا تھوڑے سے پیسے 1 دینار 2 دینار یا 1 درہم دے دیا. اور کیا وہ خاتون جو زانی تھی وہ سمجھ گئی شیطان نے بہکایا، اور اس نے اس کو نہیں اپنے ساتھ زنا کے عمل میں مبتلا ہونے دیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی رات اس فاحشہ خاتون کو موت دی، اور نبی اس وقت کے جو اس کے دور کے نبی تھے ان کی پر وحی نازل کی کہ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں. لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ عبادت، رکوع، سجود صرف ذکر میں پڑے رہنا، اس سے رضایت الہی نہیں پتہ لگتی. معرفت کا حصول ہونا ضروری ہے. یہاں سے ہم آئیں معرفت کی قدر کو جانیں. جیسا کہ یہ درس میں نے عرض کیا کہ آج ہم اس معلومات جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہے شیطان سے دشمنی کا، اسے ہم جانیں. لیکن آپ اس بات کو جان گئے کہ خطوات شیطان کو فقط یہ نہ سمجھیں مثلا ادھر شرابیں پی رہے ہیں، ادھر رقص و سرور چل رہا ہے، یہ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے اور بڑے خلوص سے نمازیں پڑھ رہا ہے. اب جب عذاب نازل ہوگا تو اس کے اوپر عذاب آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں شرابیوں میں شراب نہیں پی رہا، یہ رقص و سرور کی محفلوں میں ان لہو لعب کی محافل کا شکار نہیں ہو رہا، باقاعدہ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی زیارتیں کرتا ہے، عزاداری بھی کرتا ہے، لیکن نہیں انہیں کچھ چھیڑتا نہیں ہے، نہ ان کی محفلوں میں جاتا ہے، نہ ان سے ربط رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے ایک طرف اس نے رکھا ہوا ہے. اب جب عذاب اس بستی پہ آئے تو اس نیک بندے پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہمارے پاس متعدد احادیث ہیں کہ اس نیک بندے کے اوپر عذاب آئے گا. اس نے کیوں منکر کے خلاف نہیں بولا، جبکہ اللہ نے وظیفہ عائد کیا تھا کہ منکر کے خلاف بولو، منکر کے خلاف کاوش کرو، منکر کے خلاف تم قیام کرو، یہاں تک کہ بستی سے نکال دیے جاتے نکال دیے جاؤ. لہذا یہ ملاحظہ کیا کہ خطوات شیطان اس جگہ پہ صرف نماز قائم کرنا نہیں تھا، یعنی مقابلہ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان تو یہ چاہتا تھا تم نمازیں اپنی پڑھتے رہو، انہیں کچھ نہ کو. ادھر مخالفت خطوات شیطان یہ ہے کہ آواز بلند کرے لیکن تدبیر کے ساتھ، احمقانہ طریقے سے نہیں. مثلا ڈنڈے پکڑ کے شیشے توڑنے نہ آ جائے، تدبیر کرے، وہاں پہ قیام کرے. وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مدد ہے وہ انہی مومنین اور متقین کے ساتھ ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خطوات شیطان کی جو بھی اتباع کرے گا اس کے آثار کیا ہیں. ہم آیت کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں. جو بھی خطوات شیطان کی اتباع کرے گا اس کے آثار کیا ہیں؟ 2 اس کے آثار ہیں. پہلا اثر کیا ہے؟ وہ فحاشی کو انجام دے رہا ہوگا. فحاشی کا مطلب انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کیا جائے گا کہ کیا مفہوم رکھتا ہے، کیونکہ ایک جامع مفہوم قرآن کریم کی نگاہ میں اس کا ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ کیا انجام دے رہا ہوگا؟ منکر کو انجام دے رہا ہوگا. منکر یعنی جس کا انکار کیا جانا چاہیے تھا اس کا انکار نہیں کر رہا. یہ 2 چیزیں. ان میں سے ہمارے پاس ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں شیطان کے پیچھے پڑنے کا تذکرہ ہے. بعض لوگوں کے شیطان پیچھے پڑھ کے رہ جاتا ہے، کیونکہ خطوات شیطان وہ تو مطلب واضح ہو گیا کہ جو حجت الہی کا طریق نہیں ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر، یعنی صراط علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہٹ کر جو طریق بھی ہے، چاہے عبادت کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، جہاد کا ہو، جو طریق بھی ہے وہ خطوہ شیطان میں سے ہے. صرف اگر کوئی طریق ہے تو وہ طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی راہ سے ہم تک پہنچ رہا ہے. یہ کیا راہ حجت الہی ہے. دوسری چیز جو آپ نے اس میں ملاحظہ کی کہ خطوات شیطان کو جاننے کے لیے حجت الہی کی کیا ہے؟ معرفت ضروری ہے. اگر حجت الہی و راہ الہی و صراط مستقیم، صراط علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے تو کس طریقے سے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا؟ صحیح عمل نہیں ہو سکتا. لا نجات الا بالطاعت، الکافی کی روایت ہے، نجات
نہیں ہے سوائے اطاعت کے۔ اطاعت کب ہوتی ہے؟ وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ، اطاعت علم سے ہوتی ہے۔ وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم کس سے ہوتا ہے؟ سیکھنے سے۔ وَالتَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ، اور سیکھا عقل سے جاتا ہے، غور و فکر سے جاتا ہے، نہ کہ کسی کے سامنے ہزاروں گھنٹے بیٹھے رہنے سے اور درس لینے سے علم حاصل ہو جاتا ہے، عقل سے، غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا خطوات شیطان کو پہچاننے کی راہ کیا ہے؟ لا محالہ ہمارے پاس آ جائے گا معرفت حجت خدا، معرفت خلیفۃ اللہ، اس کو اپنے ذہن میں تکرار کریں۔ دوسرا پہچان کا طریقہ فحشا اور منکر ہے۔ اپنوں میں سے کوئی کھڑا ہو گیا، منکر انجام دے رہا ہے، بہانے جتنے بھی بنائے، آپ کہیں گے کہ اس سے کنارہ کش مجھے ہونا ہے۔ کیوں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ آئیں خطوات شیطان میں اس کو دیکھیں، قرآن نے وہ کون سے اعمال ذکر کیے ہیں جن کے ضمن میں یہ کہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 پہلے بھی بیان کر دی گئی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب کھاؤ تم زمین سے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، اس کے طور طریقوں پہ، اس کے قدموں کی، نقش قدم کی پر مت چلو۔ اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، ادخلوا فی السلم، کہ تم سلامتی میں داخل ہو جو کافتاً، تمام کے تمام، یعنی بالفاظ دیگر دین اسلام میں، مکتب تشیع میں بالخصوص اول جہاد ہے یا اول سلامتی ہے، معاہدہ ہے؟ سلامتی ہے، معاہدہ کرے۔ جنگ جو ہے مجبوری کے عالم میں ہے، وہ ایسا ہر درم ہے مثل مرہب اب اکڑ گیا ہے، وہاں پہ جنگ ہے۔ وَإِلَّا کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، سارے کے سارے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ جب سلامتی کی بات آئے گی یہاں پہ خطوات شیطان بہت سارے آ جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اسی طریقے سے تیسری آیت سورہ انعام آیت نمبر 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ سواری سے تعلق ہے، مویشیوں سے اور کھانے پینے سے تعلق ہے، اور خطوات شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اور پانچویں آیت آپ نے سورہ نور آیت نمبر 21 کو ملاحظہ کیا۔ ہم اس میں سے ایک پہلو لے لیتے ہیں، اور وہ پہلو جو ہم نے ربط خطوات شیطان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ خطوات شیطان کو پہچاننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے۔ جیسے عرض کیا کہ خطوہ شیطان کی پہچان کے لیے ہمارے پاس پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ عقل سے تو پہچانیں گے، عقل ایک ٹول ہے، لیکن کیا چیز پہلے پہچانیں؟ مثلا میں نے چاند کو دیکھنا ہے تو آنکھ ایک ذریعہ ہے، دوربین ایک ذریعہ ہے، یہ ذرائع مختلف ہیں نا دیکھنے کے۔ ادھر میں نے دیکھنا ہے، کس چیز کو پہلے دیکھنا ہے؟ کس کے آثار؟ خطوہ شیطان کے آثار سے خطوہ معلوم ہو جائے گا ایک، لیکن ان آثار میں بہت سارے شبہات میں انسان پڑ جاتا ہے، مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ رمز کیا ہے؟ وہ رمز خلقت آدم علیہ السلام ہی کی داستان اور اس واقعے میں ہے۔ وہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، جتنی مقدار قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ابلیس کے تمام پہلوؤں کو بیان کر دیتا ہے، اگر اس واقعہ ہمیں ہمیشہ پیش نظر ہے۔ کیونکہ ابلیس نے ٹکر کس سے لی؟ فرشتوں سے ٹکر لی یا خلیفۃ اللہ سے؟ بس یہاں پہ بھی خطوہ شیطان کو پہچاننے کا اصل ہمارے پاس راز کیا ہے؟ معرفت حجت الہی سے ذہن نشین رکھیں۔ اگر نہیں معرفت حجت الہی کیسے پہچانے خطوہ شیطان کو؟ وہ تو مکس ہو گئے نا۔ جیسے میں بار بار یہ تکرار آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، خالی روزے رکھ رہے ہیں، کیا پتہ یہی نماز اور روزہ رکھنا خطوہ شیطان ہو؟ کب خطوہ شیطان ہوگا؟ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ خوارج جب جنگ لڑ رہے ہیں تو اب یہ جو اللہ کی راہ میں مناجات اور فریادیں بلند کیے ہوئے ہیں، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں ان کے جھمگھٹے میں گیا سمجھانے کے لیے، امام علی علیہ السلام نے بھیجا تھا، ان کے حلیوں کو دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ لوگ خوارج ہیں۔
یعنی اتنی کثرت سے سجدے کرتے تھے کہ یہاں پہ موٹے موٹے گڑھے پڑے ہوئے تھے، جیسے آپ نے کوئی پتھر اندر جلد کے اندر گھسا دیا ہو۔ جلد کے اوپر تو رونے سے اثر نہیں پڑتا، بعض نے اتنا گریا کیا تھا کہ آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، اتنے کثرت گریا۔ اور اس قدر وہ پابند حلال حرام کے تھے کہ ایک کھجور گری ہوئی تھی، وہ بندے نے اٹھا لی، خارجی نے، تو ابن عمر وہاں تھے، ان سے پوچھا کہ یہ حلال ہے کہ کھا لوں یا حرام ہے کہ چھوڑ دوں؟ انہوں نے بھی بڑا ٹکا کے اسے جواب دیا کہ جب تم خون بہا رہے تھے حسین ابن علی کا، اس وقت تو تمہیں کوئی یہ خیال نہیں آیا، یا علی ابن ابی طالب کے خلاف جو جنگ کی اس وقت تو تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، اس کھجور کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ بندے کے خون کے بہانے میں تو نہیں، جیسے داعشی آج کے دور میں گردنیں اڑا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط کام ہو گیا ہم سے، یا اکثر تو ہے انہیں غلطی کا احساس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ شریعت کا پابند ہے، ظاہری طور پہ طواف اور حج اور زیارت کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدح و ستائش کرنے والا ہے، لیکن تمام خطوات شیطان ہیں۔ بس خطوات شیطان کو پہچاننے کے لیے کیا لازم ہے؟ معرفت حجت الہی، جسے راہ علی ابن ابی طالب کا نہیں پتہ، جسے معرفت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا اپنے زمانے کے امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں پہچان سکتا۔ ہم باہر کی مثالیں نہ لیں، آج کے دور میں شیعوں کی کچھ مثالیں لے لیں۔ پاکستان کے کتنے علاقوں میں 13 رجب خوشی کا دن ہے، جو کیونکہ ہمارے پاس معتبر احادیث اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہمارے غم میں محزون ہو جائیں۔ یہ تشیع کی علامت ہے، اس لیے مراسم جو ہیں وہ ہمیشہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے نہیں ہیں۔ مراسم اہل بیت علیہ السلام اپنا وظیفہ انجام دینے کے لیے بھی ہے کہ میں اس لیے یہ جشن منعقد کر رہا ہوں، یہ شرکت کر رہا ہوں تاکہ میں ثابت کروں کہ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ میں اس لیے یہ مراسم عزاداری برپا کر رہا ہوں تاکہ یہ ثابت کروں اپنے وجود میں، اپنے لیے ثابت کروں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروں اپنے آپ کو کہ میں ان کے غم میں محزون ہوں۔ اب یہ 13 رجب کو بعض کیا کرتے ہیں؟ خوشی علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولود کعبہ کے عنوان سے منا رہے ہیں، لیکن رقص و سرور ہے، شرابیں چل رہی ہیں، بعض مسجدوں میں شرابیں پیتے ہیں، امام بارگاہوں میں شرابیں بعض اوقات پیتے ہیں۔ اس طرح منبر حسینی کس قدر مقدس ہے، مجلس انتہائی مقدس ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل ہے، لیکن وہاں پہ آ کے توحید کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ خطوات شیطان کی پر کیسے چلے؟ بلکہ یہ تو حزب شیطان و اولیاء شیطان میں سے ہیں، کیونکہ معرفت نہیں ہے انہیں، امام علی علیہ السلام کی معرفت، بس معرفت نہیں ہے تو مجلس سے بھی انسان جو ہے وہ شیطان کی زبان بول رہا ہوگا۔ اگر معرفت امام زمان علیہ السلام نہیں ہے، اگر اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں ہے، مسجد ہو، حرم ہو، بیت اللہ ہو، کعبہ ہو، ان سب جگہوں سے جو صادر ہو رہا ہے وہ شیطنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرۂ ارض کا سب سے بڑا بت خانہ کہاں پہ تھا؟ خانہ کعبہ میں تھا۔ بس جو اپنے زمانے کی حجت کو نہ پہچانے، زمانے جاہلیت کی تعریف کیا ہے؟ جہاں پہ سائنسی ترقی نہ ہو، زمانے جاہلیت اسے تھوڑی کہتے ہیں جہاں سائنسی ترقی نہ ہو، زمانے جاہلیت اسے کہتے ہیں جہاں پہ نہ حجت کی پہچان ہو، اور اگر حجت کی پہچان ہو تو اس کے مطابق نظام زندگی اس کے مطابق نہ ہو، نہ نظام سیاسی، نہ نظام دفاعی، نہ نظام اقتصاد، نہ نظام تعلیم، نہ نظام معیشت، کچھ بھی نظام زندگی معاشرہ حجت خدا کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے شناخت نہیں کی تو یہی کعبہ بت خانہ تھا، یہی کعبہ بت پرستی کا سب سے زیادہ نشو و اشاعت کرنے والا ایک مرکز تھا۔ پوری دنیا سے لوگ ادھر آتے تھے اور انہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے۔ یہ ملاحظہ کیا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ تشیع میں بلا وجہ حجت الہی کی رٹ نہیں لگائی ہوئی، یہ جو آپ کو اتنی تکرار، اتنی والہانہ محبت، اس قدر بڑے بڑے القابات اور اس قدر اہمیت کی حامل نظریہ امامت و حجت خدا کا نظریہ دکھائی دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ خطوات شیطان سے نہیں بچ سکتے، شیعوں یا سنیوں نہیں بچ سکتے، معرفت آپ کو بچائے گی۔
یہ معلومات ہمیں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ آئیں ان میں سے دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور اس کے اوپر اپنی گفتگو بھی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے اوپر تلاوت کریں یعنی انہیں بتائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ سورہ اعراف آیت نمبر 175۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اس بندے کی خبر آپ ان لوگوں کو پہنچائیں۔ آج الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی قرآن کریم کے جمع کرنے سے ہم تک یہ تلاوت ہو رہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وہ پیغام الہی ہم تک پہنچ رہا ہے، ان لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا چیز؟ نَبَأَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خبر پہنچائیں۔ نَبَأَ الَّذِي، الَّذِينَ نہیں ہے، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، اس بندے کی خبر ان لوگوں تک پہنچائیں، انہیں کے سامنے یہ بات تلاوت کریں اس خبر کی۔ کیا ہے وہ؟ آتیناہ آیاتنا، کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ الذی آتیناہ آیاتنا، کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں۔ اب یہ آیات دینا چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کو آیتیں دی ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی ہستیوں کو آیات دی ہیں، جنہیں آیات دی، لیکن فانسلخ منہا، پھر وہ کیا ہو گیا؟ ان آیات سے پھسل گیا۔ سلخ کہتے ہیں نا جدا کر دینا ایک چیز کو، جیسے جلد بدن سے جدا کی جائے تو اسی طریقے سے ایک چیز دوسرے سے جدا۔ یہ بندہ کیا ہو گیا؟ جب اسے آیات دیں تو یہ بندہ پھر کیا ہو گیا؟ وہ جدا ہو گیا اس سے۔ اب جب جدا ہو گیا تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان پھر اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ شیطان کو یہی تو نیک بندہ چاہیے تھا کہ جو اس مقام تک پہنچا کہ اللہ نے اسے اپنی بعض آیات دے دی۔ وہ آیات کیا تھیں؟ یہ مستجاب الدعوات تھا، یہ دعا کرتا تھا مستجاب ہو جاتی۔ مریض آتا تھا کہتا دعا کریں، وہ باہر نہیں نکلتا تھا، مریض شفا پا جاتا، مستجاب الدعوات تھا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کی کیا کرنے لگا؟ پیچھا کرنے لگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب جب شیطان کسی کا پیچھا کرے پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اغوا ہو جائے گا۔ اب اغوا ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے اوپر تلاوت کریں، اس کی خبر پہنچائیں۔ کیا پہنچائیں؟ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ بِآیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں۔ یہ دوسری بات کہ وہ بندے کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، اتنا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی بعض خصوصیات دی ہیں۔ مثلا اسم اعظم اسے دیا، خصوصی اللہ نے اسے تعلیم دی، اسے مستجاب الدعوات اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، آیات اللہ نے اس بندے کو دی۔ تیسرا عمل کیا ہوا؟ اس نے شقاوت کی وجہ سے اپنے آپ کو ان آیات سے جدا کر لیا، یعنی گر گیا اس مقام سے۔ لہذا سب سے خطرناک کون ہے؟ مخلصین، جو جتنا خلوص پیدا کرتے ہیں اتنے خطرے میں ہوتے ہیں۔ شیطان سے جنگ آسان نہیں ہے۔ مخلصین، لہذا یہ کیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جدا ہو گیا ان آیات سے۔ پھر کیا ہوا؟ چوتھی چیز ہے اس کے پیچھے کون پڑ گیا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب شیطان اس کے پیچھے جانے لگا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ اغوا کرنے والوں میں سے ہو گیا، اغوا ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ بس اب آپ جب گر گیا، اب گرا کیا؟ تو پھر یہاں پہ قرآن بیان فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے سے اسے بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا زندہ اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی۔ فَمَثَلُهُ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اگلی آیت ہے یہ 176 نمبر، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے، مشیت ہماری ہوتی تو ہم اس کے ذریعے سے اسے کیا کر دیتے؟ بلند کر دیتے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ زمین کے اوپر اسے رکھا، وَاتَّبَعَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کے اوپر ٹھہرا رہا اور اپنے ہوائے نفس کی اتباع کی۔ پھر آگے دیکھیں فَمَثَلُهُ، اس شخص کی مثال جسے اللہ نے خصوصی اپنی آیات دی تھی، پھر وہ آیات کو ترک کر بیٹھا، اپنے آپ کو جدا کر بیٹھا اور شیطان اس کے پیچھے لگ کے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس بندے کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
اس کی مثال اس کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، آپ اس سے نیکی کریں، اسے اٹھائیں، اسے امن و امان میں لائیں، تب بھی بھونکتا ہے، او تترکہ یلہث، اسے چھوڑ دیں تو تب بھی آپ پہ بھونکتا ہے، اس کا کام ہی بھونکنا ہے، یعنی یہ مالک کے اوپر بس بھونکتا رہتا ہے۔ ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی، اس قوم کی مانندہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ فقصص القصص، اس داستان کو بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ تفکر کرے۔ اس کے ضمن میں واقعہ وارد ہوا ہے اور اس واقعے کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تفسیر قمی میں ہے۔ تفسیر قمی میں یہ واقعہ علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا۔ علی بن ابراہیم قمی 2 واسطوں سے امام رضا علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام تفسیر قمی میں اسی آیت کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ بلعم باعور کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ بلعم باعور وہ ہے ماضی کا، یہ امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال پیدا ہوگا نا کہ ہمارے لیے کیوں بنی اسرائیل کے ایک فرد کا واقعہ قرآن نے نازل کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خود حکم بھی ہے کہ وقصص القصص، اس قصوں کو بیان کریں، آپ اس واقعے کو کیا کریں؟ بیان کریں، لعلہم یتفکرون۔ یہاں پہ ہے تفکر کر سکے۔ کیا مطلب تفکر؟ اگر بنی اسرائیل کے اس عابد کے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ یہاں تک گر سکتا ہے، ہم بے درجہ اولا یہ کام ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے مسئلہ۔ ہمارے پاس بھی قرآن کی آیات یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی عنایات آ سکتی ہیں، اور اگر ہم نے ان سے جدا کر کے ہوائے نفس کی اتباع کی، شیطان پیچھے پڑ جائے گا ہمارے، اور شیطان پیچھے پڑ جائے تو ہم اغوا ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اغوا ہونے والوں میں سے ہو جائیں پھر یہ اس کتے کی طرح ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی کریں تب بھی بھونکتا ہے، چھوڑ دیں تو تب بھی بھونکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو 2 آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے کی ہیں تاکہ آج کے دور میں عبرت حاصل کریں کہ کہیں ہم اس طرح کا مصداق نہ قرار پا جائیں۔ بلعم باعور کا واقعہ امام علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کیا کہ بلعم باعور اسم اعظم رکھتا تھا، اعطیا بلعم بن باعورہ، بلعم باعورہ کو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا تھا، اور فَكَانَ يَدْعُو بِهِ، وہ اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ فَمَالَ إِلَى فِرْعَوْنَ، وہ اپنے دور کے حاکم کی طرف مائل ہو گیا۔ حاکم حقیقی نہیں تھا، فرعون آپ جانتے ہیں نا کہ ایک لقب ہے، بندے کا نام نہیں ہے۔ جیسا وزیر اعظم ہے نا، جو بھی آج وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس دور میں وزیر اعظم کو کہتے تھے فرعون۔ اب فرعون پہ کون سا آئے گا یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اپنے دور کے، ہم کہیں گے اپنے دور کے حاکم اپنے دور کے وزیر اعظم کی طرف مائل ہو گیا، مثلا جو خان صاحب کے پیچھے دعائیں جوشن کبیر ان کی آزادی کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ واقعی ان واقعات سے انہیں عبرت لینی چاہیے۔ یہ بھی عالم کے بارے میں تھا، اور اس کی قرآن کریم نے کیا اس بلعم باعور کی عاقبت بیان کی کہ یہ اس کتے کی مانند ہے کہ چھوڑیں تو تب بھی بھونکتا ہے اور نیکی کرو تب بھی بھونکتا ہے۔ لہذا مال الی فرعون، اپنے دور کے حاکم، اپنے دور کے بادشاہ، اپنے دور کے سلطان، اس کی طرف مائل ہو گیا۔ فلما مر فرعون فی طلب موسیٰ واصحابہ، فرعون نے جب موسیٰ اور ان کے لشکر کو طلب کیا، پکڑے، تو فرعون نے کہا بلعم باعور سے، کیونکہ بلعم باعور کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، خان صاحب بھی پیرنی سے شادی کر کے پہنچے تھے کسی مقام تک، تو یہ حاکم ہر دور میں کرتے ہیں، صحیح ہے، اپنی حاکمیت کو لینے کے لیے اور اپنی سیاست کو حاصل کرنے کے لیے وہ دینی رہنماؤں کی طرف سے جہاں سے ان کا فائدہ حاصل ہو سکے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی امام ضامن باندھ دے گا کہ یہ ضامن امام میں آ جائیں، کوئی ممکن ہے ان کی پر استخارے پڑھ دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور ہوگا ایسے بندوں کا سلوک کہ جو ان کا استقبال کرے اور ان کی طرف مائل ہو جائے۔ قرآن نے حاکم کی طرف مائل ہونے کے حوالے سے اسے دیکھیں کیسے ذکر کیا ہے۔ فرعون بھی آیا بلعم باعور کے پاس اور کیا کہا، ادعوا اللہ علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہی کو موسیٰ کا دشمن بنا دیں۔
وَأَصْحَابِهِ اور لشکر موسیٰ علیہ السلام، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے، لِيَحْبِسَهُ عَلَيْنَا تاکہ ہم جو ہیں وہ اسے روک دیں، لِيَحْبِسَهُ موسیٰ کو ہمارے حوالے سے روک دیں، یہ جو اس نے آج کل جتنا شور شرابہ مچایا ہے موسیٰ نے، اور طاغوت کر کے ایک لشکر ہمارے خلاف لے آیا ہے اور لوگ اس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ پکڑ میں آ جائے کسی طریقے سے، یعنی جو حاکم کی خلاف ورزی کرے وہ مطعون ہو جاتا ہے معاشرے میں، اسے دبانے کے لیے پھر کوششیں معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں۔ فَرَكِبَ حِمَارَتَهُ وہ بلند بعور بھی کیا ہے، حمار کے اوپر بیٹھا، لِيَمُرَّ فِي طَلَبِ مُوسَى وَأَصْحَابِهِ تاکہ موسیٰ اور ان کے اصحاب کی تلاش میں نکلے۔ فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ حِمَارَتُهُ تو اس کے گدھے نے اسے روک دیا کہ میرے اوپر تو نہ بیٹھ۔ فَأَقْبَلَ يَضْرِبُهَا یعنی وہ بدک گیا، بیٹھے نہیں لگتا، وہ جیسے گردن اوپر کر لے، ٹانگے شانگے چلائے، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے آگے سے پکڑ کے مارنا شروع کیا۔ تب اللہ عز و جل نے اس کو نطق دیا، یہ جو گدھا تھا اس کا، یا گدھی تھی، ادھر حمارتہ لکھا ہوا ہے یعنی گدھی تھی، تو اس نے کہا وَيْلَكَ عَلَى مَا تَضْرِبُنِي کہ کیوں مجھے تم مارتے ہو، میں نے کیا قصور کیا ہے میرا؟ أَتُرِيد أَجِيءُ مَعَكَ لِتَدْعُوَ عَلَى مُوسَى نبی اللہ علی نبی اللہ وقوم مؤمنین کہ تم میرے اوپر سوار ہو کے جانا چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قدم اٹھانا چاہتے ہو اور مومنین کی قوم کے خلاف؟ تو وہ اس وقت تک مارتا رہا یہاں تک کہ وہ گدھی جو ہے وہ ادھر ہی قتل ہوگی، مر گئی۔ جب وہ مر گئی فَانْسَلَخَ الْإِسْمُ الْعَظَمُ مِنْ لِسَانِهِ تو اللہ نے اس کی زبان سے یہ قدرت چھین لی اسم اعظم کی، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَهُوَ قَوْلُهُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کہ آیت اس سے وہ جدا ہو گیا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اغوا ہونے والوں میں سے ہو گیا، اور پھر وہ آگے آیت ہے۔ پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پھر ایک اور آگے بحث ہمارے الگ ہو جاتی ہے، فَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ تین کے علاوہ کوئی مویشی جنت میں نہیں جائے گا، ایک یہی گدھی ہے بلعم بعور کی، اصحاب کہف کا کتا ہے، اور ذئب ہے، بھیڑیا ہے، وَكَانَ سَبَبُ ذئب أَنَّهُ بَعَثَ مَلِكٌ ظَالِمٌ رَجُلًا شُرْطِيًّا کہ اس کا پھر واقعہ ہے کہ یہ واقعہ جو بھیڑیے کا ہے وہ اس طریقے سے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کا ایک سپاہی تھا، تو پھر وہ یہ آگے بہرحال بحث آگے چلی جاتی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کسی اور مورد میں پڑھیں گے۔ البتہ جانوروں کا جنت میں جانا اس مفہوم کو انہی سے سازگار کرنا پڑے گا، یہ نہ سمجھیں کہ جس جنت میں انسان ہے وہاں پہ جس طرح یہ انگریز کتے لے کے پھرتے رہتے ہیں ادھر جنت میں ہمیں کتے ہی کتے نظر آئیں گے، ایسی کوئی تصور نہیں ہے۔ جنت انسانوں کے لیے ان کے اعمال کی اساس پر ہے، ان حیوانوں کا جو مرتبہ ہے ایک برزخی اور ان کا وجودی مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اعتبار سے یہ حکم ہے، کیونکہ ہر قوم نے جنت میں اپنے جانور پہنچائے ہوئے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں ذوالجناح کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح بعض ممکن ہے کہ اونٹنی جو ہے جناب صالح علیہ السلام کی اس کا تصور بھی موجود ہو، دیگر قوموں میں بھی ہے، انہوں نے کسی نے گائے کو پہنچایا ہوا ہے جنت میں، کسی نے کسی اور جانور کو پہنچایا ہوا ہے۔ جنت کو اسی جانور کی حیات سے سازگار بیان کرنا پڑے گا، اس لیے جنت یکساں نہیں ہے کہ کیا اس سے مراد ہے، اس کو اسی کے مطابق دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔